آریان خانزادہ کی گاڑی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ زرمش کی سسکیاں حلق میں گھٹتے اسے ساکت کر چکی تھیں۔ آریان خانزادہ نے گاڑی روکتے اسے کاٹدار قہربار نگاہوں سے گھورا، جو سیٹ کی پشت میں سمائے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا لرزتا بدن دیکھتے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں مزید شعلے دہکے تھے۔ گاڑی مت روکنا، یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہے، یہ وحشی درندہ ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے مزید دہک رہا تھا۔ اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ زرمش سیٹ کی پشت میں سمانے کی کوشش کرتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود کو برفیلی نگاہ سے دیکھتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کر گیا۔ زرمش کے لبوں پر پرسوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکے اپنی سبز برفیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ اس کے نیلے زخم شدہ پھٹے گال کو دیکھتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیچھے ہوتے، جبڑے بھیجتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرمش اپنی سانسیں بحال کرتے آریان خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف کھسکتی ٹیک لگا گئی تھی۔ اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی سنسکیوں کو گلے میں گھونٹتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی وہ ایسے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے آریان خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کے بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں گیٹ کھلا تھا۔ آریان، زرمش نے کپکپاتے لبوں سے اسے بے حد مدھم آواز میں پکارا تھا۔ آواز خوف سے نکل ہی نہیں رہی تھی، نہ وہ چاہتی تھی وہ اس کی پکار پر اٹھے۔ دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آریان، زرمش نے سسکی لیتے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر آریان خانزادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے صرف یہ کنفرم کرنا تھا وہ سو چکا ہے کیا؟ وہ گہری نیند سوتا ہے، یہ تو اسے پتا تھا۔ اس دن اس نے اس کے سوتے میں ہی تو اس کا فون اس کے فنگر پرنٹ سے ان لاک کیا تھا۔ زرمش کی نگاہیں ڈیش بورڈ پر پڑیں، آریان خانزادہ کی پسٹل پر تھیں۔ آریان، زرمش نے پسٹل پر نگاہیں دوڑاتے اپنا کانپتا ہاتھ آریان خانزادہ کے بازو پر رکھا۔ آریان خانزادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھاتے آریان خانزادہ پر تان دی تھی۔ وہ اپنے کپکپاتے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے آریان خانزادہ پر تانے ہوئے تھی۔ اس کا چیمبر کھینچو پہلے۔ آریان کی آواز پر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شگاف قہقہ برآمد ہوا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے قہقے لگا رہا تھا۔ اس کے فلک شگاف قہقوں کے ساتھ زرمش کی خوفزدہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ آنکھیں کھولتے زرمش کے قدموں سے پسٹل اٹھاتے ہوئے زرمش پر جھکے پسٹل کی نوک اس کی گردن پر گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہچکی لیتے اسے دیکھا تھا۔ کیا کرنا چاہتی تھی مجھے مار کر؟ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے زرمش کی گردن میں پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا پسینہ اس کے وجود سے ڈھلکی شال سے اس کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگا۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ آریان خانزادہ کے خوف اور اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے ہراساں بھیگی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں پر تھیں، جن میں اس کا خوف دہشت جیسے پانیوں کی طرح ٹھہر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، گولی سے مار کر کیا کرنا تھا تم نے؟ میری پناہوں سے پھر سے بھاگ کر راستے میں چلتی ہوئی ہر گاڑی کو روک کر مدد مانگنی تھی؟ کسی بھی مرد کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے جانا تھا؟ آریان خانزادہ اشتعال بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کا جبڑا بے حد سختی سے دبوچ گیا۔ ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اس کا شریانوں میں بہتا خون بھڑکا رہی تھیں۔ زرمش درد سے کراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ بدن پر مزید لرزہ طاری ہوا تھا۔ آریان خانزادہ
اس کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھائے اس کے گال کے زخم پر نگاہیں گاڑ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کے گال پر اس کا دیا ہوا نشان تھا۔ اس کی پانچوں انگلیاں پھر سے بے رحمی سے سبز تھیں، پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی سے سبز تھیں۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کو ایک پل کے لیے اس پر رحم آیا تھا، مگر دوسرے پل ان لڑکوں کی غلیظ نگاہیں یاد آئی تھیں۔ آریان خان زادہ بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کی گردن میں مزید بے رحمی سے پسٹل کی نوک گاڑ گیا۔ تم میری پناہوں سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وعدہ ہے میرا آریان خان زادہ کا، جس دن تمہیں میں نے آزاد کیا اسی دن یہ سانسیں حیدر خان چھین لے گا۔ وہ اس پر جھکے اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے غرایا تھا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ آریان خان زادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف سے اچھلتے ہوئے، تھر تھر کانپتے ہوئے اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ نہ ان آنکھوں میں اب آنسو آئیں گے نہ یہ جھپکیں گی۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ زرمش اس کے حکم پر اب سٹل ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے خوف سے پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی۔ دونوں بنا پلکوں کو جنبش دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زرمش کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں خارج ہو رہی تھیں، مگر وہ پلکوں کو جنبش دیے بغیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے اس کی ہیزل گرے گہری کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے بنا پلکیں جھپکائے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ تو موت سے بھی زیادہ آریان خان زادہ سے ڈرتی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں تک کو وہ روک چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹ میں وہ گالوں پر نہیں بہے تھے۔ I will never run away of آریان خان زادہ's shelter again۔ بولو ایک ہی سانس میں۔ وہ اس پر جھکے اپنی پسٹل اس کی گردن پر بے رحمی سے گاڑے کسی درندے کی مانند غورایا تھا۔ I will never run away of آریان خان زادہ's shelter again۔ زرمش ایک ہی سانس میں اس کے لفظ دہراتی بولی تھی۔ چیخ چیخ کر کہو، میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں حکم دیتے پسٹل کا چیمبر چڑھاتے۔ زرمش کے کپکپاتے ہاتھوں میں وہ پسٹل تھما گیا تھا۔ زرمش پسٹل پکڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ بولو، میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کے ساکت ہونے پر دھاڑا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ پسٹل کپکپاتے ہاتھوں میں پکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ گاڑی کے باہر تک آواز آنی چاہیے، بلکہ ان پہاڑوں کو آج تمہاری آواز چیر کر رکھ دینی چاہیے۔ وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اپنی تمام تر قوت جمع کرتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خان زادہ نے باہر نکلتے ونڈ اسکرین سے اسے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید اونچا چیخنے کو کہا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے پوری قوت سے چیخی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے لبوں کی جنبش اور اس کا سرخ چہرہ، پھولتی سانسیں دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے کہکا لگا گیا تھا۔ گاڑی سے باہر آواز نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی ہر طرف سے لاکڈ تھی اور ساؤنڈ پروف تھی، مگر وہ پوری قوت سے ابھی تک چیخ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو مسلسل چیختے اس کے لفظ دہرا رہی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں کی جنبش کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خان زادہ کی نگاہیں اس کی سہمی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر تھیں، جو فل اوور لوڈڈ تھی۔ ٹریگر دبانے کی دیر تھی۔ گولی سیدھا اس کے دل پر لگی۔ آریان خان زادہ مسکراتے ہوئے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے کہکا لگاتے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے جھاڑے تھے۔ زرمش کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھتے آریان خان زادہ کے کہکوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آریان خان زادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ وہ چیختے ہوئے پسٹل پر اپنی جکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی، مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے پسٹل
اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ زرمش خوف سے سسکاری بھرتے دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ اس کا بازو سختی سے جکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے پتھر جیسے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ میری پناہوں سے فرار حاصل کرنی ہے تم نے؟ آریان خانزادہ نے اس کے بازو کو سختی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے استفہامیہ سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہچکی لی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے انداز پر کہکا لگا گیا۔ زرمش نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اب سسکی لی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکراتی اسے کانپنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مگر میں چاہتا ہوں تم میری قید سے فرار حاصل کر لو۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے بے چینی سے سر نفی میں ہلاتے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی چاہتا ہوں، تم میری پناہوں سے بھاگ جاؤ۔ آریان خانزادہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر زرمش کی گود میں پھینکا۔ زرمش نے اپنی گود میں اس کا موبائل دیکھ کر اسے مزید خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ان لاک ہے۔ اس کا لاک کھولنے کے لیے تمہیں میرے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آریان خانزادہ نے زمینی انداز میں کہتے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ زرمش سٹیل اسے خوفزدہ نگاہوں سے نہ سمجھی سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ پسٹل فل لوڈڈ ہے، صرف ٹریگر دبانے کی دیر ہے۔ میں لمحوں میں ساکت ہو جاؤں گا، مگر نشانہ تمہیں ایگزیکٹ نشانے پر لینا ہوگا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے پسٹل اپنے دل پر رکھ گیا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے پسٹل کو بمشکل پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ گولی اور اس فون سے حیدر خان کو کال کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے غورایا۔ زرمش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے پسینے سے تر آریان خانزادہ کو دیکھتے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی۔ وہ اس کی انگلی ٹریگر پر جمی دیکھتے اونچا فلک شگاف کہکا خوفناک کہکا لگا گیا۔ زرمش نے اس کے خوفناک کہکے پر سہمتے ہوئے اسے دیکھا۔ پسٹل پر اس کی گرفت پھر سے چھوٹی تھی۔ کھیل اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پرسراریت سے مسکرایا۔ اس کی پرسرار مسکراہٹ سے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں مزید خوف پھیلا تھا۔ 2 گولیاں مارنے کا موقع دوں گا۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر جو کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے مس خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمینی انداز میں آنکھ مار گیا۔ کیا کرو گے؟ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے خوف سے ہچکی لیتے استفسار کیا تھا۔ یہ گال میرے ہو جائیں گے پھر۔ ان کو تھپڑوں سے نشان دوں یا پھر دانتوں سے؟ تمہارے پاس حق نہیں ہوگا درد سے سسکنے کا بھی۔ آریان کی بات پر زرمش کے ہاتھوں سے پسٹل لرزتے اس کے قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے گال پر جما گئی تھی۔ وہ اس کے ایکٹ پر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ یہ تو وہ دل سے مان چکا تھا، اس سے بڑھ کر معصوم شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی دکھتا ہو۔ ارے خان کی بیٹی ہو، وہ بھی بغیرت حاکم خان کی بیٹی۔ اتنی جلدی گھبرا گئی تم تو؟ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے چلی گولی پر میں ایک لمحے میں ساکت ہو جاؤں، جیسے مڈ نائٹ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے آئی ونک کی تھی۔ اگر تم نہ مرے تو پھر میرے گال تمہارے ہو جائیں گے۔ میں تمہارا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بار اور مارو گے تو مر جاؤں گی۔ اس نے کپکپاتے لہجے میں بولتے اس کے سینڈو جکڑے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا تھا۔ سردی کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر اس کے نشان زدہ گال پر نگاہیں گاڑے اسی لمحے نظریں چرا گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھکتے ہوئے پسٹل زرمش کے قدموں سے اٹھاتے ہوئے زرمش کے ہاتھوں میں سختی سے تھمائی۔ کھیل اور بھی آسان کرتا ہوں، آریان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے جل تھل بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی کی چابی اندر ہے، میرے پاس ایکسٹرا چابی بھی نہیں۔ میں بچ گیا
بھی تو زخمی تو ہو ہی جاؤں گا۔ تم مجھے زخمی کر کے گاڑی کے اندر ہی رہنا اور حیدر خان کو کال کر دینا۔ اگر آدھے گھنٹے میں وہ تم تک پہنچ گیا تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا میں۔ وہ پرسراریت سے بولتا زرمش کے اعصاب ساکت کر گیا تھا۔ دروازے لاک کر دو اور میرے سینے پر شیشے کے پار سے ہی گولیاں چلا دو۔ جان سے مار نہ سکی تو زخمی تو کر ہی دو گی۔ مجھے زخمی کر کے لاک کھولتے کھلے گیٹ سے بھاگ جانا۔ آپشن ہی آپشن ہے تمہارے پاس، آریان خانزادہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر تم زخمی ہو کر بھی میرے پیچھے آ گئے تو؟ زرمش نے کانپتے لبوں سے کہتے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ یہ تو ہے، میں مر بھی رہا ہوں تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ آریان خانزادہ اس کے کپکپاتے لبوں پر نگاہیں جمائے سرد لہجے میں بولتے اس کے بالوں پر اپنی جکڑ مضبوط کر گیا۔ جب تمہیں پتہ ہے تو کیوں بھاگی میری پناہوں سے؟ کیوں مانگی ان لڑکوں سے مدد؟ ان کی نگاہوں میں ٹپکتی ہوس تمہیں نظر آئی مس خان؟ آریان خانزادہ لفظ چباتے غرایا تھا۔ تمہاری دہشت کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس بلڈ تھرس بیسٹ کی پناہوں میں نہیں رہنا۔ مجھے شاید ان لڑکوں کی ہوس گوارا ہو سکتی تھی مگر تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ زرمش روتے ہوئے یکدم اپنے سر کو جکڑتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر پاگل ہوتے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے اسے اپنے مقابل کرتے۔ اس کے زخمی گال پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ سختی سے بڑھا گیا۔ زرمش درد سے کراہی تھی۔ تمہارے پاس موقع ہے، مجھے مار کر یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے گالوں کے اوپر میں کھال نہیں رہنے دوں گا۔ وہ سلگتے لہجے میں غراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو دیکھتے آریان خانزادہ کو دیکھا جو سامنے بونٹ پر ہاتھ جماتے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کھڑے اپنے سینے پر ہاتھ دل کے مقام پر رکھے مسکرا رہا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے چنتے گاڑی کو اندر سے لاک۔ آریان اس کی طرف دیکھتے کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر روتے ہوئے ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے اپنی پسٹل اس وحشی درندے پر تان گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اب مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ زرمش بری طرح کانپتے ہوئے اسے دیکھتے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھے ہوئے تھی۔ اگر وہ اسے نہ مار سکی، اس سے آگے کا سوچتے اس کی جان لبوں پر سج رہی تھی۔ زرمش نے اس وحشی درندے کو دیکھتے خوف سے ہچکی لیتے آنکھیں میچتے ٹریگر پر انگلی مضبوط کرتے اسے پوری قوت سے دبایا تھا۔ فائر نکلتا ونڈ اسکرین سے پار ہوا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اب آنکھیں میچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پسٹل اس کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ وہ مر گیا تھا یا زخمی وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ خود خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے آنکھیں کھولتے دیکھا۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی مضبوطی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ غلط نشانہ لے چکی تھی۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ تڑک چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے آنکھ مارتے ونڈ اسکرین کے ہول کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سائیڈ پر گولی چلا چکی تھی۔ وہ سامنے گولی نہیں چلا سکی تھی۔ مس خان، بہت بڑا موقع تم گنوا چکی ہو۔ اب صرف ایک گولی اور پھر۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زرمش نے روتے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی مضبوط۔ وہ بری طرح ہچکولے بھرتے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی جگہ پر کھڑے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے پسٹل ونڈ اسکرین پر مار گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے کہکوں کی گونج میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زرمش اسے کہکے لگاتے دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ وہ اس کی چیخ سنتے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے کہکوں کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہو رہی تھی۔ وہ ونڈ اسکرین کے تڑکتے شیشے سے آریان خانزادہ کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ خاموش ہوتا اس پر سرد نگاہیں گاڑ گیا مگر زرمش مزید شدت سے چیخنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے سرد سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے لاک کھولنے کا اشارہ کیا۔ زرمش نے اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر اسی لمحے ہچکی لیتے لاک کھولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ دوسرے لمحے سر نفی میں ہلاتے
ڈرائیونگ سیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ شرر بار نگاہوں سے اس کے نازک مگر بے حد خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ہمت سے آج اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی پناہوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نازک ضرور تھی مگر کافی جی دار تھی، یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ زرمش نے گاڑی ریورس پر ڈالتے، ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے، گاڑی گھماتے گیٹ کی طرف تیزی سے ٹرن لیا۔ اس نے 1-2 مرتبہ اپنی دوست کے ساتھ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کی تھی۔ اسے پراپر گاڑی چلانا نہیں آتی تھی، مگر گاڑی کی تمام بیسک چیزیں اسے پتہ تھیں۔ وہ گیم ہار چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گالوں کا کیا حال کرنے والا تھا، یہ سوچ کر ہی وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ اس وحشی درندے کے تھپڑوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ اس کے جسم سے سانسیں کھینچ لیتے تھے۔ وہ مزید اس کے تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے گال پر دانت گاڑتا تو وہ کیسے اس وحشی درندے کی درندگی برداشت کر سکتی تھی؟ اسی خوف کے اثر وہ گاڑی گیٹ کی طرف نکال کر لے گئی تھی۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے پیچھے کی طرف بڑھتے گیٹ سے نکلتی اچھلی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول زرمش کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ جو لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، گاڑی اچھلتے دیکھتے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ زرمش نے اسے پیچھے آتے دیکھتے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے سامنے سڑک پر ڈالا تھا۔ اس کی گاڑی کی اتنی سپیڈ نہیں تھی جتنی تیزی سے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ زرمش اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے پھر سے چیختے ہوئے رو دی تھی۔ وہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے گاڑی بھگائے جا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے بھاگتے اس کے پیچھے آ رہا تھا، صرف چند قدموں کے ڈسٹنس پر ہی تھا۔ زرمش اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ بیک ویو مرر سے آریان خانزادہ کا پسینے سے تر وجود اسے نظر آ رہا تھا۔ اس کے سکس پیک، اس کے ایبس پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے دہک رہے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زرمش سامنے نہیں بلکہ بیک ویو مرر سے اس جنگلی انسان کو دیکھ رہی تھی جو سچ میں جنگلی جانور تھا۔ سامنے ہی سڑک پر بارش کی وجہ سے کھڈا پڑا تھا۔ گاڑی کھڈے پر لگتی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی۔ گاڑی پھسلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی دوسری طرف سڑک ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دوسری طرف نیچے کو بہتا دریا تھا جس میں شاید طغیانی آئی ہوئی تھی۔ وہ ابل ابر کر آ رہا تھا۔ گاڑی اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ زرمش نیچے بہتے دریا کو دیکھتی چیختی جا رہی تھی۔ گاڑی کو سڑک سے نظر آتے نیچے بہتے دریا کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ دانت پر دانت جمائے بھاگا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ آریان کو اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا دیکھتے زرمش کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اسے شرر بار سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے اسے کنٹرول کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ گیا تھا، اور اس دوران دونوں ایک دوسرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ کی خون اتری اس کی سہمی ہیزل گرے آنکھوں میں گڑی تھی۔ وہ بھی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے اس کی سبز سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک کے دوسری جانب بڑھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے پھسلتی ہوئی سڑک کے نیچے کی طرف اسی لمحے دریا میں گری تھی۔ زرمش چیختے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے کمر سے جکڑے اسی لمحے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ گاڑی بہت اونچائی سے دریا میں گر رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس پر نگاہیں گاڑے ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنی طرف سے نکلتے نیچے دریا میں جمپ مار گیا تھا۔ وہ لوگ گہرے پانی کی نظر ہو رہے تھے۔ زرمش خوف سے چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ اسے کمر سے سختی سے جکڑے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ دونوں اس بہتے گہرے دریا میں گرے تھے۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زرمش نے خوف سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔
دریا کی موجیں ان دونوں کو دور تک بہاتے ہوئے لے کر جا رہی تھیں۔ آریان خانزادہ بادلوں کی اوڑ میں جھلک دکھاتے چاند کی کرنوں کی روشنی میں اس کی سیمی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ سبز آنکھیں اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے ہوتی اس کے گال کے زخم پر ٹھہر گئی تھیں۔ یکدم اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال کو چھو گئی تھیں۔ زرمش اس کے لمس پر چیختے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس پر گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پانی میں بہتے جا رہے تھے۔ زرمش کی شال اس کے وجود سے علیحدہ ہوتے اس بہتے پانی کی نظر ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے زرمش کی کمر کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس بہتے پانی میں بہتی اس کی شال کو جکڑ گیا تھا۔ وہ شال اپنی طرف کھینچتے اسی لمحے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں کانپتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ دوسرے لمحے وہ ٹھنڈے پانی اور آریان خانزادہ کے خوف کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے اس کے نازک وجود کو سنبھالتے ہوئے تیرتے ہوئے دریا عبور کرنے لگا۔ گہری سبز آنکھیں اس نازک وجود پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے نازک ٹھنڈے وجود کو باہوں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوتے جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے کمرے کے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس کے وجود سے شال علیحدہ کرتے اس پر جلدی سے کمبل دیا۔ کمرے کا الیکٹرک ہیٹر اس نے فل سپیڈ پر چلایا تھا۔ کمرے کے وسط میں جدید آتش دان بھی اس نے جلایا۔ کمرہ لمحوں میں گرم ہوا تھا۔ آریان خانزادہ کی سرد سبز آنکھیں اس کے نیلے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ اگر اس کے بدن سے گیلے کپڑے نہ اترتے اسے گرمائش کسی صورت نہیں مل سکتی تھی۔ آریان خانزادہ جلدی سے کمرے کی الماری کی طرف بڑھتے ایک ڈریس نکالتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کمبل اس کے وجود سے اتارتے ہوئے وہ اس کے جسم کی حشر سمانیوں کو دیکھتے اسی لمحے کمبل اس کے وجود پر ڈال گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھیجتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی طرف بڑھا۔ مس خان، آریان خانزادہ نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ مس خان، آریان خانزادہ نے اس کا زخمی گال بے رحمی سے تھپ تھپایا۔ زرمش بے ہوشی کے عالم میں بھی درد سے سسکی تھی۔ وہ لب بھیجے اپنی مٹھی بھیج گیا تھا۔ اس نے بہت بے رحمی سے تھپڑ مارا تھا، وہ جانتا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس کے زخم شدہ گال پر پھر سے بے دردی سے اپنا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اٹھو مس خان، ورنہ اس گال کو مسخ کر کے رکھ دوں گا۔ وہ اس کے گال کو بے دردی سے تھپ تھپاتے چیخا تھا۔ زرمش کے لبوں سے بے ہوشی کے عالم میں بھی سسکیاں جاری تھیں۔ اٹھو مس خان، ورنہ میری درندگی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے سانسیں کھوئیں۔ آریان خانزادہ مزید شدت سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے کندھوں سے جکڑے غورایا۔ اس کی غوراہٹ پر زرمش کے بے جان وجود میں ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ کمرہ بے حد گرم تھا۔ صرف اس کے جسم پر گیلے کپڑوں کی وجہ سے اس کا جسم سرد تھا، مگر کمرے کی تپش سے اس کا جسم تھوڑا تھوڑا حرارت میں آ رہا تھا، مگر چہرے پر نلاہٹ سی تھی۔ آنکھیں کھولو، تمہاری موت ایسی نہیں لکھی۔ تمہاری موت صرف تمہارے اپنوں کے ہاتھ لکھی ہے۔ آریان اس کے نیلے ہونٹ دیکھتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے، مگر اس کا نازک وجود ویسے ہی ساکت تھا۔ آریان خانزادہ جلدی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے وہاں سے ڈرائر اٹھاتے زرمش کی طرف بڑھا۔ ڈرائر کو آن کرتے اس نے زرمش کے گیلے کپڑوں پر چلایا۔ اب وہ فل سپیڈ میں ڈرائر چلائے اس کے کپڑوں کو خشک کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس کے بدن کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے قیامت خیز بدن سے چراتے اس کے بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ وہ اس کے جسم پر اپنی نگاہیں زیادہ دیر نہیں گاڑ سکتا تھا۔ عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے اسے اس سے پہلے اندازہ نہ تھا۔ یکدم سے ڈرائر اس کی گردن کو چھو گیا تھا۔ زرمش نے جلن سے آہ بھرتے سسکی لی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی دودیا گردن پر جلنے کا داغ دیکھتے ہوئے ڈرائر اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر آنکھیں کھولتے چیخی تھی۔ آریان خانزادہ کو خود کے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ خوف سے اٹھتے بیڈ کرون میں تیزی سے سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے گلابی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔